آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اس مقابلے میں حصہ لینے والے نوے مقرر محترم جناب محمد سعد صاحب، ان کا تعلق درجہ عالمیہ اول سے ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا ما فی الضمیر بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قلت وقت کے پیش نظر میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ سامعین و حاضرین و ناظرین محتشم، جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنی اسلامی شناخت، اپنی تہذیبی خصوصیات اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے، چونکہ خوراک اور پوشاک کا تعلق جسم کے ساتھ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے لیے اس کے پیٹ اور اس کے جسم کے ان تقاضوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔ مسلمان اگر دین میں رہے گا تو اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ رہے گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کو بحیثیت ملت ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آج اسلام اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ قائم و دائم ہے تو صرف یہ مدارس دینیہ کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس دینیہ کو اسلام کے قلعہ کہا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ، ان کو جب حضور علیہ السلام نے خواب میں زیارت کرانے کے بعد مصر سے مدینے بلایا، اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نور الدین زنگی کو خاص کیوں فرمایا؟ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے حاکم موجود تھے، بڑے بڑے سلطان موجود تھے، بڑے بڑے پیشہ ور لوگ موجود تھے، حضور نے ان کو خاص کیوں فرمایا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی میں 3 باتیں ایسی تھی وہ کسی حاکم میں نہیں تھی۔ ان میں سے 2 باتیں ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے اپنی سلطنت میں دارالحدیث قائم کیے۔ انہوں نے دارالحدیث کے نام پر بڑی بڑی عمارتیں تیار کرائیں اور اس میں بڑے بڑے علماء کو بٹھا کر ان کو مراعات دینے کے بعد فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے دارالحدیث قائم کیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سلطنت میں مدارس دینیہ قائم کیے۔ جگہ جگہ انہوں نے مدارس کی تعمیرات کا کام شروع کرایا اور اسلامی لٹریچر چھپا کر مفت تقسیم کرائے تاکہ دین کی اشاعت و ترویج ہو سکے۔ اور تیسری بات ان میں یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حضرات ذی وقار، جو بندہ مدارس دینیہ کے خلاف بات کرتا ہے وہ ذرا سوچے، حضور علیہ السلام تو اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو دارالحدیث قائم کرتا ہے، حضور علیہ السلام تو اس شخص پر شفقت فرماتے ہیں جو مدارس دینیہ تعمیر کراتا ہے اور اسلامی لٹریچر چھپواتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ آج مخالفین مدارس کہتے ہیں نو سپیس ان دا سوسائٹی فار دس مدارس، کہ مدارس کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج امت مسلمہ دین کی بقا چاہتی ہے تو مدارس دینیہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم میری رائے لینا چاہتے ہو تو پھر مدارس کو مدارس رہنے دو، اگر چاہتے ہو کہ اسلام کا ماحول باقی رہے تو پھر یہ اسلام کا ماحول مدارس دینیہ ہی باقی رکھ سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال جنہوں نے مغرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں غوطے لگائے اور پھر واپس آنے کے بعد توبہ کی اور فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ حضرات ذی وقار، اگر آج اصلاح امت اور درستگی کا کام کوئی سر انجام دے رہے ہیں تو وہ بلا شبہ دینی مدارس ہی ہے۔
جو کسی نہ کسی طرح اصلاح امت کے سارے معاملات کو اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، یاد رکھیے گا مدارس دینیہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ مدارس دینیہ کا سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا۔ یہی وہ مدارس دینیہ ہی تھے جن سے دین اسلام نافذ ہوا۔ یہی وہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے دین اسلام نافذ ہوا۔ مدارس دینیہ ہی اسلام کے آب و حیات کے وہ چشمے ہیں جہاں سے اسلامی نظریے کی حفاظت کی گئی۔ لیکن جس طرح 1400 سال پہلے قائم ہونے والا پہلا مدرسہ کفر کی نگاہ میں ناگوار گزرتا تھا، اسی طرح آج بھی پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں قائم ہونے والے مدرسے کفر کی نگاہوں میں کانٹا بن کر چبھ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں دین حق کی شمع کو روشن کرنے والے انہی مدارس دینیہ کو دشمن اسلام اپنے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان مدارس کو ختم کرنے اور ان پر مسلمانوں کو کمزور کرنے، مسلمانوں کا ان سے تعلق توڑنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ حضرات عزیز وقار، خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی بقا جو ہے مدارس دینیہ ہی ہے، نہیں تو اس کے بغیر دین کا حقیقی وجود ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدارس دینیہ کو قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔